أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے اور الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر شروع کی گئی، اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین میں 6 کلمات ہیں، ایک ہے دوسرا ہے حمد، اور تیسرا کلمہ ہے لی، اور چوتھا لفظ جلالہ اللہ، اور 5واں کلمہ ہے رب، اور 6واں کلمہ عالمین۔ تو کل کے درس میں، اس سے پہلے کے درس میں کی تفسیر گزر چکی۔ الحمد کا جو ہے وہ لفظ استقراری ہے، اس کا معنی ہے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، دنیا اور آخرت میں۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ ہی کی تعریف ہے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی صرف اللہ ہی کی تعریف رہے گی۔ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف باقی رہے گی، اور آخرت میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، تو ہر وقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی اللہ کی تعریف تھی، اللہ تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی اللہ ہی کی تعریف تھی، اور جب مخلوق پیدا ہوئی، تعریف کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، تب بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ جب کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا اللہ کی، تب بھی اللہ ہی کی تعریف تھی۔ تعریف کرنے والے پیدا ہوئے تب بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ کی تفسیر گزر چکی۔ حمد کے معنی ہے تعریف۔ حمد کی تفسیر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یوں کی ہے کہ وصف المحمود بالکمال محبتا و تعظیما، یہ حمد کی تفسیر انہوں نے کی۔ وصف المحمود کہ محمود کی ایسے اوصاف بیان کرنا جس کے اندر کمال ہو، اور وہ اوصاف تعظیماً اور محبتاً بیان کرنا، یعنی اللہ محمود ہے اور ہم سب حامد ہیں۔ ہم حامد ہیں یعنی اللہ کی تعریف کرنے والے، اور اللہ محمود ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی ایسے کامل اوصاف کے ساتھ تعریف کرنا جن میں محبت اور تعظیم ہو، یہ ہے حمد کا معنی۔ حمد کی تفسیر ایسی ہے کہ اللہ کی تعریف اس انداز سے کرنا جس میں 3 چیزیں ہوں، ایک یہ کہ اس میں کمال ہو، دوسرا یہ کہ محبت کے ساتھ تعریف کی جائے، اور تیسرا یہ کہ تعظیم کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے۔ آج مثال کے طور پہ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں بعض وقت، لیکن اس میں محبت نہیں ہوتی۔ پہلے شاعر بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، اور بادشاہوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے، لیکن اس تعریف میں محبت نہیں ہوتی، انعام کی لالچ ہوتی کہ اگر ہم بادشاہ کی تعریف کریں گے بادشاہ ہم کو انعام دے گا۔ اللہ کی ایسی تعریف کرنا نہیں ہے، اللہ کی جیسی ہم تعریف کریں گے اس کے اندر محبت کا پہلو ہونا چاہیے، اور تعظیم بھی ہونی چاہیے۔ بعض وقت ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں لیکن مذاقاً کرتے ہیں، تعظیم نہیں ہوتی، ان کی عزت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ کسی جاہل کو کہیں اور ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر یہ تعریفی جملہ ہے، لیکن جاہل کو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ مذاق اس کا اڑا رہے ہیں کہ دیکھو ابھی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں۔ یا پھر کسی ایسے بزدل شخص کی آپ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑا شیر ہے، شیر آدمی ہے، شیر یہ اچھی تعریف ہے، لیکن آپ مذاقاً اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کی تعریف کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر کمال ہو، دوسرے یہ کہ محبت کے ساتھ، اور تیسرے یہ کہ تعظیم کے ساتھ۔ کمال ایسا ہو کہ اس کے اندر کچھ بھی نقص نہ ہو۔ اللہ کی ہر صفت کمال کے ساتھ ہے۔ اللہ خالق ہے تو وہ اس کے اندر کمال ہے۔ اللہ اگر رازق ہے، روزی دیتا ہے، تو اس کی وہ صفت کمال کے اندر ہے، اس میں ذرا بھی نقص نہیں ہے۔ جتنے نقص ہیں اللہ تعالیٰ تمام نقص سے پاک ہے، جتنے عیب ہیں اللہ تعالیٰ تمام عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں اس کے اندر اللہ کو کمال حاصل ہے۔ وہ رازق ہے تو واللہ خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔
وہ قدرت والا ہے تو بہترین قدرت والا ہے، بڑی کمال کی قدرت والا ہے۔ اس کی قدرت کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک آیت میں تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی قدرت بتائی اور کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب فقیر ہو، اللہ کے جو ہے فقیر ہو اور اللہ غنی اور بے نیاز ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں تم کو اس صفحے ہستی سے مٹا دے، اس طرح اس کی قدرت ہے۔ تم تمام انسانوں کو، اربوں انسان ہے اس دنیا میں، اربوں سے زیادہ انسان ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی قدرت ایسی ہے اگر وہ چاہے ایک سیکنڈ میں، ایک لمحے میں پورے انسانوں کو اس دنیا سے فنا کر دے۔ وہ یأتی بخلق جدید، اور اسی لمحے ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اسی لمحے ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کی مخلوق کو تہس نہس کر دے، ختم کر دے، پھر اسی سیکنڈ میں ایک نئی مخلوق کو پیدا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور کہا کہ یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ اس کی قدرت ہے، قدرت میں کمال حاصل ہے، بہت قدرتوں والا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں قیامت کا جو دن ہوگا، صرف ایک سور پھونکا جائے گا، جب پہلا سور، تو اس سور کے پھونکے جانے پر تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے۔ جیسے ہی سور پھونکا گیا پھر مہلت نہیں ملے گی، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے اس طرح نوالا اٹھائے گا، نوالا منہ میں ابھی ڈالا بھی نہیں گا، اللہ سور پھونک دیا جائے گا، اسی حالت میں وہ مر جائے گا۔ ایک آدمی اپنی جو ہے گائے سے یا بیل، اپنے گائے یا اونٹ سے، اونٹنی سے دودھ نکال رہا ہوگا، ابھی نکالا بھی نہیں ہوگا، سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب مر جائیں گے۔ قیامت اچانک آ جائے گی، ایک سیکنڈ میں پورے کے پورے لوگ جتنے دنیا کے اندر ہیں سب کے سب مر جائیں گے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسان، تمام انسان سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، اور اسی لمحے میدان محشر میں سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک سیکنڈ میں وہ پوری دنیا کو مٹا سکتا ہے، اور ایک لمحے وہ پوری دنیا کو آباد کر سکتا ہے۔ قدرت میں کمال حاصل ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ فرعون کو جب پتہ چلا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے دیکھتے ہیں دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، پیچھے پلٹتے ہیں تب بھی موت ہے، سامنے جاتے ہیں موت ہے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر جرار ہے، سامنے اگر جائیں گے تو دریا میں ڈوب کے مریں گے، پیچھے پلٹیں گے تو فرعون ہم کو قتل کر دے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے، اللہ پر ایمان، کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، وہ ضرور مجھے راستہ بتائے گا۔ حالانکہ ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، پیچھے دشمن ہے، پیچھے پلٹے موت ہے، سامنے بھی موت ہے، دریا ہے، لیکن اللہ پر ایمان، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے موسیٰ جو ہاتھ میں تمہاری لکڑی ہے، عصا ہے، اس کو اس دریا پہ مارو۔ جیسے ہی دریا پہ مارا گیا، دریا نے راستے دی اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس دریا کو پار کیے، اور اس قدر جو ہے خشک راستہ تھا، اس پہ کیچڑ بھی نہیں تھا۔ ہوتا یہ کہ بعض وقت پانی ہوتا ہو تو نیچے کیچڑ لگتا ہے، پیروں کو کیچڑ لگتا ہے، نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، بالکل صاف راستے، بڑی آسانی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے۔ اور جیسے ہی فرعون اس دریا میں ان راستوں سے داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حکم دیا پانی کو کہ آپس میں مل جا، اور اسی میں فرعون ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں اس کو کمال حاصل ہے، جو بھی اس کی قدرت ہے۔ تو یہ حمد کی تعریف آپ یاد رکھیں، وصف المحمودی بالکمالی محبتوں و تعظیمہ، کہ ہم محمود کی یعنی اللہ کی ایسی تعریف کرنا ہے اس کی صفتوں کی جس کے اندر دو چیزیں ہوں، ایک یہ کہ محبت ہو اور دوسرے تعظیم ہو، اور تیسرے یہ کہ اس کی ہر صفت وہ مکمل ہے، کمال ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی نقص نہیں ہے۔
یہ ہے الحمدللہ کی تعریف۔ کل کے درس میں ال کی تعریف کی گئی، آج حمد کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف اللہ کی توفیق سے کرنے کی کوشش کی گئی۔ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں رب الحمدللہ کی تعریف، پھر رب العالمین کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے زندہ رہنے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے مرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔